تمام جانداروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وما من دابتن فی الارض، زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے اوپر نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا مستقر کدھر ہے اور اس کا مستودع کدھر ہے. زمین پر اللہ نے کہا کہ صرف مستقر ہے. اگر یہاں مستودع بھی ہوتا تو اللہ کہتے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف جائیں گے جو ہم نے سیریز شروع کی تھی ایولیوشن آف ہومو سیپین کے اوپر. اور میں نے پہلے جو سیریز کی ہیں، 2 ایپیسوڈز کی ہیں، اس میں نے آپ کو صرف قرآنک ریفرنس سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح انسان کو زمین کے اوپر پیدا کیا گیا. اب یہ میری بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے یہ ساری کی ساری انسان کے ڈیولپمنٹ کی ہے. ابھی تک آدم کا ذکر نہیں آیا. اب زمین کے اوپر جب ایک ہومو سیپین تیار ہو گیا تو وہ آدم کے ساتھ کیسے کوانسائیڈ ہوا اور وہ آدم میں کیسے بدلا، یہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس سبجیکٹ ہے. اور میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو پاؤں. آپ میرے ساتھ رہیے گا. اور لیکن میں دوبارہ اپنی اس بات کو دہرا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ فہم القرآن کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے. آپ کا دل کرتا ہے آپ میری بات مانیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ میری بات سے اختلاف کریں یا ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیں. لیکن کچھ سوالات آئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم جواب دیں گے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فتویٰ لگا دیں. کائنڈلی فتووں سے اجتناب کیجئے گا. آپ کو بات جو ہے وہ پسند نہیں آتی یا آپ بات سے ایگری نہیں کرتے تو آپ نہ مانیں. اور میرا تو مشن ہی یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح میرے پیچھے چل پڑیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے جو سننے والے ہیں وہ اولو الالباب ہیں. الحمدللہ وہ اس امت کا انٹیلیجنسیا ہیں. وہ خود قرآن پاک پڑھیں اور ایک وقت آئے گا کہ جب وہ خود قرآن پاک پڑھیں گے تو یقیناً ایک نئی سوچ نئے ایکسپوجر کے ساتھ پڑھیں گے تو میں بھی ان سے کچھ سیکھ سکوں گا. تو اس لیے بات کو پوری اینڈ تک سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کریے گا، اور میں بھی اپنی حد المقدور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بات جو ہے وہ سمجھا پاؤں. تو اب چلتے ہیں سبجیکٹ کی طرف. تو سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پریزنٹ کی تھی. وہ سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 20 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل کہا ہوا ہے کہ جو سنگل سیلولر لیو سے جو لیونگ میں نے آرگنزم بنایا اور اس کو پھر بشر میں بدلا تو اس کے درمیان میں کوئی جانوروں کی سٹیج نہیں آئی. اب یہ جو لانتی نظریہ ڈارون نے پیش کیا، ہم تو سب سے پہلے اس کے جٹلانے والے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی بھی جانور سے نہیں بنا، اور آج سائنس بھی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ سپیشیز کے پروف کرنے کے فاصل کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں پروف دینے میں قاصر نظر آئی ہے. اس لیے ڈارون تھیوری کو کوئی سمجھنے کے مقام حاصل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈارون نے ایک تھیوری، ایک نظریہ پیش کیا تھا. آپ قرآن میں جو کچھ موجود ہے اس کو نظریہ یا تھیوری نہیں کہہ سکتے، یہ حقیقتیں ہیں. یہ خطاب ہے میرے اللہ کا جس نے یہ کائنات بنائی ہے. تو میرا اللہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہاری تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ مٹی سے کی اور پھر تم بشر بن گئے. تنتشرون، اور پھر تم زمین پر پھیلتے چلے جا رہے ہو، یعنی تمہاری تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اب یہاں کیٹاگوریکل اللہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے جو کیچڑ تھا اس پر جو پروسیس شروع ہوا وہاں سے لے کر بشر بننے تک درمیان میں کوئی اور سٹیج آتی
تو اللہ یہ کہتے کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم جانور بنے، پھر پرندے بنے یا مچھلی بنے اور پھر بشر بن گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں فرمائی اور کہا کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم بشر بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈھانچہ تیار ہوا ایک اور اس کی زوج جو تیار ہوئی، ایک کپل جو تیار ہوا، وہ سنگل سیل سے لے کر بشر بننے تک اس میں کوئی جانوروں کی سٹیج نہیں آئی. اب یہ جب تیار ہو گیا، اس کو سماعت اور بصارت بھی عطا کر دی گئی اور یہ ایک چلتا پھرتا انسان تھا زمین کے اوپر، لیکن ابھی یہ آدم نہیں تھا. کس طرح؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا اور پھر اس پہ تھوڑی سی غور و فکر کرتے ہیں. سورہ الانعام کی آیت نمبر ہے 98. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے پروسیس آف کریشن کو انیشیٹ کیا، تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، من نفس واحدن، ایک سنگل سیل سے، فمستقرن، اور ایک مستقر ہے، و مستودع، اور ایک مستودع ہے. اب یہ اس پہ ہم نے ذرا غور کرنا ہے. مستقر کیا ہوتا ہے اور مستودع کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری کلاسیکل ٹرانسلیشنز ہیں اور پچھلے 100 سال کی جو ٹرانسلیشنز ہیں اردو والی، اس میں سے انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ تو اس کا اس طرح کر دیا. مثلا کسی نے ترجمہ کر دیا کہ ہر کسی کے لیے مستقر کو کہہ دیا ایک ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور مستودع کو کہہ دیا ایک جائے امانت ہے. اور اسی طرح کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے دفنانے کی جگہ ہے، کسی نے کہہ دیا کہ تمہاری قبر کی جگہ ہے. اب مستقر اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی رہتا ہے، آ کے قرار سے اقرار حاصل کرتا ہے، اس کو مستقر کہتے ہیں. یعنی یہ باڈی جو ہے یہ میرا مستقر ہے، میں نہیں ہوں یہ باڈی. اس پہ یہ ذرا فلاسفیکل ٹچ ہے، اس پہ غور کریے گا کہ جب ہم اپنا مردہ جو ہے وہ دفنا آتے ہیں، میں اپنے باپ کو چند مہینے پہلے اللہ کے حوالے کر کے آیا قبرستان میں، تو وہ باڈی زمین پہ رہ جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ میرے باپ کے درجات بلند کر، اس کو اچھا گھر نصیب فرما. اس کا مطلب ہے کہ میرا باپ کہیں اور ہے، وہ جو قبر ہے اس کے اندر میرے باپ موجود نہیں ہے، وہ ان کا مستقر تھا جو زمین کے لیے تھا اور زمین میں ہی ختم ہو جائے گا. اور اس کا بیان ثبوت جو ہے وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی نوکری کے دوران ایز اے میجسٹریل ڈیوٹی کے طور پر 67 قبریں کھولی ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جوڈیشل انکوائری آتی ہے جہاں پہ کوئی سسپیشیس مرڈر ہو اور بعد میں کسی کو شک ہو تو وہ پھر ایک جوڈیشل انکوائری کر کے مجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر کو کھولا جاتا ہے اور ایکسپرٹس کی موجودگی میں اس کو فرینزک کیا جاتا ہے اور اس کے سیمپلز لیے جاتے ہیں. تو میں نے 67 قبریں خود کھولی ہیں اور ان میں 3 دن سے لے کر 6 سال تک کی قبریں تھیں، اور ان 67 قبروں میں نے ایک جسم بھی سلامت نہیں دیکھا، چاہے 3 دن والا تھا چاہے 6 سال والا تھا. یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یہ استثناء حاصل ہے انبیاء کو. اور اس کے علاوہ اللہ کسی اپنے برگزیدہ بندے کو یا شہید کو یہ مقام عطا کر دے تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز. لیکن جو جنرل ایویڈنس ہے وہ یہی ہے کہ زمین میں باڈی جو ہے وہ گل سڑ کے الٹیمیٹلی گرد و غبار اور مٹی کے ایلیمنٹس میں ہی شامل ہو جاتی ہے. اس لیے جو میں ہوں یہ میرا مستقر ہے اور میں پھر یہاں سے چلا جاتا ہوں.
اب ذرا یہ دیکھیں کہ مستقر تو ہو گیا، یہی آیت پہ ہم دوبارہ آتے ہیں، فمستقرن و مستودع، ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ اب مستقر کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ ٹھہرنے کا مقام ہے، یہ کسی کے رہنے کی جگہ کو مستقر کہتے ہیں۔ یہ گھر میں اگر میں رہ رہا ہوں تو یہ میرا مستقر ہے، اور میں نہیں ہوں، یہ گھر میں نہیں ہوں۔ اسی طرح یہ باڈی ہے، اس باڈی کے اندر میں رہ رہا ہوں، یہ جسم میرا مستقر ہے۔ اب مستودع کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک سٹور ہاؤس، ایک ویئر ہاؤس، جہاں پر چیزیں حفاظت کے لیے سٹور کی جاتی ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے میننگ کے اوپر آپ غور کریں کہ مستودع کا مطلب ہے کہ a place where the things are stored for safety purpose، اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے جس میں سٹور کیا جاتا ہے اس کو مستودع کہتے ہیں۔ اب جس طرح یہ ہمارے کلاسیکل ٹرانسلیٹرز نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ قبر کر دیا یا دفنانے کی جگہ کر دیا، تو میں نے آپ کو مفصل بتا دیا ہے کہ قبر میں اور دفنانے کی جگہ میں تو کوئی باڈی نہیں بچتی، سارے کے سارے آرگینک پروسیس کے ذریعے میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اب اس سے آگے اللہ کیا کہتے ہیں، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم اپنی آیات ان پہ کھولتے ہیں جو اس کے اوپر، جو گروہ، جو کمیونٹی، جو گروپ آف پیپل اس پہ غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سرسری پڑھ کے گزر جائے تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر میننگ نہیں کھولتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اسی طرح ہم اپنی آیات کھولتے ہیں ان پر جو غور کرتے ہیں۔ اب اس آیت پہ جہاں اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارا پروسیس آف کریشن کو ایک سنگل سیل سے انیشیٹ کیا اور ہر کسی کے لیے ایک میں نے مستقر بنایا اور ایک مستودع بنایا، اور اس کے آگے یہ بات کہنا کہ میں اپنی آیات ان پہ کھولتا ہوں جو غور کرتے ہیں، یہ بہت بڑا میننگ رکھتی ہے کہ آپ جب اس پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے علم عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح مستودع کی میں ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمے، اللہ کے ذمے نہیں ہے، اور ہر میں جانتا ہوں کہ کس کا مستقر کہاں ہے اور کس کا مستودع کدھر ہے۔ اب یہ تمام جانداروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے اوپر نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا مستقر کدھر ہے اور اس کا مستودع کدھر ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کا سب ایک کھلی ہوئی کتاب میں تحریر شدہ ہے، ریکارڈڈ ہے کہ شیر کا مستقر کیا ہے، ہاتھی کا مستقر کیا ہے، انسان کا مستقر کیا ہے، اور اسی طرح ان کا مستودع کیا ہے۔ اگر اس کو دفن کرنے کی پلیس لے لی جائے تو میرے بھائیوں کہ بہت سارے جاندار، بلکہ میجارٹی آف جانور ایسے ہیں جن کو ہم کو دفن نہیں کرتے، تو یہ جائے امانت یا اس مستودع یہ نہیں ہے۔ مستودع جو ہے یہ ایک سٹور ہاؤس ہے جس میں چیز کی اصل جو شخصیت ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اب یہ مستودع کدھر ہے، اس کا ایک ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ مستقر کدھر ہے اور مستودع کدھر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ آدم جو ہیں وہ کیسے بنے تھے۔ اب یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر 36۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دیا، ڈگمگایا یا گمراہ کیا، اور جس میں وہ تھے موجود ان کو وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا کہ تم اب نیچے اترو
تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَقُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا اب نیچے اترو، بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے کچھ کچھ کے دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک مستقر ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور گزر بسر کا سامان ہے ایک مقررہ وقت تک۔ زمین پر اللہ نے کہا کہ صرف مستقر ہے، اگر یہاں مستودع بھی ہوتا تو اللہ کہتے وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَع، لیکن یہاں اللہ نے کیٹاگوریکل کہا وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے ارض کے اوپر مستقر ہے، وَمَتَاعٌ، اور گزر بسر کا سامان ہے، اِلیٰ حین، ایک مقررہ وقت تک۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا مستقر جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے، اللہ نے مجھے کہیں اور سے بھیجا اور اس مستقر میں انٹر کیا، اور یا کہا کہ تم اس مستقر کے اندر رہو، یعنی اس باڈی کے اندر رہو، اور تمہارے لیے گزر بسر کے جو اس باڈی کی مینٹیننس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ میں نے زمین میں رکھ دیے ہیں، ایک مقررہ وقت تک کے لیے تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر تمہیں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر ہے 24، سیم میننگ کی آیت ہے، کالا اہبتوا بعضکم لبعض عدو، کہا نیچے اترو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین پر مستقر ہے، وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، اور گزر بسر کا سامان ہے ایک مقررہ وقت کے لیے۔ یہ دو آیات میں نے بطور ثبوت پیش کر دیں، اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں کیٹاگوریکل یہ کہا گیا کہ زمین پر صرف مستقر موجود ہے، مستودع نہیں ہے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہر کسی کے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے، یہ سورہ انعام میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ ہود میں کہا کہ ہر کسی کے مستقر کو اور مستودع کو میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے دو آیات میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی جہاں اللہ نے کہا کہ تم زمین پر جاؤ، تمہارے لیے وہاں مستقر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باڈی بنی تھی سنگل سیل سے، جس کو ہم نے انسان کہا، ہومو سیپین کہا، یہ میں نہیں تھا، یہ آدم نہیں تھا، ایکچوئل یہ آدم کا مستقر تھا۔ اب آدم کہاں تھا؟ اب یہ جب نیچے یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا، اوہو، قربان جاؤں اے اللہ اپنے اللہ کی طاقت اور اس کے قدرت کے اوپر، ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ایک اور پروسیس انیشیٹ کر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ ہیولا بنایا، آپ اس کو روح کا نام دے لیں، آپ اس کو کوئی نام دے لیں، لیکن ایک ٹرانسفارمر باڈی بنائی، بالکل اسی طرح کی ٹرانسفارمر باڈی جس طرح کی ملائکات کی تھی، جس طرح کی جنات کی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اور مثلا فار ایگزامپل میں سمجھ لے، آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہہ لیتا ہوں، آپ اس کو ایک چپ تصور کر لیں، ایک چپ جو ہے وہ تصور کر لیں، اس کے اوپر سارا ڈیٹا، سارا سٹوریج موجود تھا، اور اسی جو کچھ وہ اللہ نے بنایا، جو ہے اللہ بنایا، اسی کے ایک حصے سے اس کی زوجہ تیار کی، اللہ نے اس کا زوج تیار کیا، اور اسی کی پشت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو نکالا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر ہے 172، یہ ذرا کائنڈلی غور سے سنیے گا اس آیت کو۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی
پشتوں سے، بنی آدم کی بیک سائڈ سے ان کی نسل کو نکالا۔ اب یہاں دیکھیں، غور کریں کہ اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، بالکل قطعی طور پر یہ بات نہیں کر رہے۔ یہ جتنے مفسرین نے کی ہے، پتہ نہیں یہ بات کیوں کی ہے، کیونکہ قرآن پاک واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، بنی آدم میں سے، من ظہورہم ان کی بیک سائڈ سے، ذریتہم ان کی اولاد کو نکالا۔ مثلا کس طرح کہ آدم کو بنایا، اسی پارٹ سے، اسی حصے سے اس کا زوج بنایا، آدم کی بیک سائڈ سے اس کی اولاد نکالی، حبیل، قبیل، شیت، جتنے بھی اولاد تھی، اور پھر ان کو ان کی اولاد، ان کی آگے ان کی اولاد نکالی۔ مثلا فار ایگزامپل، اب محمد عارف میرے والد کا نام ہے، میرے دادا کا نام محمد رشید ہے، محمد رشید بنا، محمد رشید کی پشت سے اس کے 5 بیٹے نکالے گئے، اس میں ایک کا نام محمد عارف تھا، محمد عارف کی پشت سے عبدالسلام عارف، شاہد اقبال عارف کو نکالا گیا، عبدالسلام عارف کی پشت سے علی سلام عارف اور عمر سلام عارف کو نکالا گیا، اس طرح عمر سلام عارف اور علی سلام عارف کی پشت سے ان کی اولادیں نکالی جائیں گی۔ یہ ایک کمبرسم کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے جو اللہ نے خود پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور ہر بندے کا وہ ایک آپ چپ سمجھ لیں، یا آپ ایک ہیولا سمجھ لیں، یا آپ روح کہہ لیں، آپ اس کو ٹرانسفارمر باڈی کہہ لیں، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اللہ وہ تیار کرتا جا رہا تھا اور ان کو ایک سٹور ہاؤس میں رکھتا چلا جا رہا تھا جس کا نام مستودع تھا۔ مستودع کائنات مالا میں موجود ہے، اور پر کہیں کسی اور جگہ کے اوپر یہ سارا پروسیس جو ہے یہ انجام پذیر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری نسل ایک جو ہے آدم سے لے کر آخری بیٹے تک ہر کسی کا مستودع تیار کیا، اور اس کو وہ سیمپل تیار کیا، اس کی چپ تیار کی، اس کی روح تیار کی، اور اس کے فل ڈیٹا کے ساتھ اس میں رکھ دیا مستودع میں۔ اور پھر آج بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ پروسیس ہم انیشیٹ دوسری طرف رب نے کیا، ماں کے پیٹ والا، تو آج بھی باڈی زمین پہ ڈیولپ ہوتی ہے، انسان کا جسم اسی طرح ایک سنگل سیلولر پروٹوزوا سے جو سپرم کے اندر موجود ہے، اس کی جمپنگ جو ایگ کے اوپر ہوتی ہے، اس سے انسان کا جسم بنتا ہے۔ اور سائنس بھی اس پہ کہتی ہے، اور ہمارا دین بھی اس پہ کہتا ہے کہ 120 ڈیز کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، یا اس کا مستودع لا کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ باڈی آج بھی زمین پہ بنتی ہے، باڈی پہلے بھی زمین پہ بنی، اور آج بھی اس کا جو مستودع سے اس کا شخصیت ہے وہ نکال کے ڈالی جاتی ہے اس کے مستقر میں۔ اس وقت بھی 2 مستقر تیار ہوئے، ایک آدم تھا، ایک ان کی زوجہ تھیں، جن کو کتابوں نے ہوا کے نام سے یا ایو کے نام سے یاد کیا۔ کیپ ان مائنڈ کے احادیث میں تو ہوا کا لفظ آیا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہوا کا لفظ نہیں آیا، صرف آدم کی زوجہ کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالتا گیا اور ان کو مستودع میں رکھتا گیا۔ جب یہ پروسیس مکمل ہو گیا تو پوری کی پوری اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے بٹھایا اور انہیں کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ قسم لی، یہ وعدہ لیا، یہ قرار لیا ان کو مستقر میں بھیجنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، ان کو مستقر میں بھیجنے سے پہلے ان سے وعدہ لیا، تو سب نے کہا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ واقعہ اس لیے کیا کہ تم گواہ بن جاؤ، اور قیامت کے دن کوئی تم میں سے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہمارے رب ہو۔ تو اللہ نے اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے یہ بنا کے تو مستودع میں، جو آدم کا مستودع تھا، مخصوص تھا آدم کا ویئر ہاؤس، اس میں سٹور کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک پھر اور آگے پروسیس شروع ہوا، جس کو ہم آگے جا کے بیان کرتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ابھی تک آپ یہ سمجھ لیں کہ مستقر جو ہے، قرآن نے 2 چیزیں بیان کی، ایک مستقر اور ایک مستودع۔
مستقر زمین پہ تیار ہوا، مستودع ملائے اعلیٰ کے اوپر تیار ہوا، اور آدم کی پوری نسل باری باری بنائی گئی یا ایک دم ہی بنائی گئی، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن ہر بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد نکال کے اس کو مستودع بناتے گئے، اور زوجہ جو ہے ہر بنی آدم کے اسی پارٹ سے اس کی زوجہ بنتی گئی، جن کی دو دو بیویاں تھیں ان سے دو دو بنتی گئیں، جن کی ایک تھی ان کی ایک ہی بنتی گئی۔ اسی طرح جو خواتین کے جن کے ملٹیپل میرجز ہو جاتی ہیں ان کا بھی کچھ حصہ ایک سے لیا گیا، کچھ ایک سے لیا گیا، وہ اتنا ہی ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ پھر آگے ہم اس کو مکمل ڈسکس کریں گے کہ یہ پروسیس کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمان پہ بنتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ مستقر زمین پہ تیار ہوا، اور یہاں اس کے لیے متاع موجود ہے، یہ یہیں رہ جاتا ہے، اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو اس سے علیحدہ، آدم کو اس سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے، بنی آدم کو مستقر سے نکال لیا جاتا ہے، اور یہ مستقر جو ہے یہ جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس جا کے ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ تو آگے ہم اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ والسلام، الحمدللہ رب العالمین۔